شہزاد صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں علامہ البانی صاحب کی کچھ روایات کو سعودی علماء نے غلط بھی کہا ہے. اب میرے سامنے یہ سوال درپیش ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ البانی صاحب کی بات کو مانوں کہ جن کو انہوں نے صحیح کہا، یا سعودی علماء کی بات کو مانوں. اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. اس میں شہزاد صاحب کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بن سکتا. یہ تو دیکھیں گے نا کہ البانی صاحب نے کیوں صحیح کہا، اور جو اس میں کمزوری ثابت کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، وہ کیوں کہتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے کسی بارے میں علامہ البانی سے کوئی چیز رہ گئی ہو، مگر یہ نہیں کہ سعودیوں نے اب کہہ دیا تو رد ہو جائے گی. سعودیوں کا بھی دیکھیں گے تو ان کے پاس کیا، اگر ان کی باتیں بھی کمزور ہوگی چھوڑ دیں گے، علامہ البانی صاحب کی مانیں گے. اور علامہ البانی کی تحقیق میں کوئی خامی رہ گئی اور بعد میں علماء کو پتہ چل گیا، جیسے ہمارے حافظ زبیر علی دہی صاحب بھی کئی چیزوں کی نشاندہی کرے، تو کوئی بات نہیں. خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں اتنے نیک تھے کہ اگر کسی طالب علم نے بھی توجہ دلائی نا کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں، تو انہوں نے کتاب میں بھی لکھ دیا کہ اس کو بدل دو، اور ساتھ ہی لکھا کہ میں اس طالب علم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی. وہ ایسے نہیں تھے ضد کرے، مگر ادب سے بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ یوں ہیں یوں ہیں. مانے کہ وہ عالم تھے اور بہت خدمت دین کی انہوں نے کی ہے. صدیوں بعد یہ تخریج کا فن جو اس کو زندہ کیا کہ حدیث کہاں ہے، اس کا حال کیا ہے. بہت محنت کی، ورنہ چھوڑ بیٹھے تھے کہ جو لکھ گئے صحیح غلط اس پر جمے. انہوں نے کہا نہیں، نئے سرے سے جانچو کتنی ہیں جن کو تم صحیح کہہ رہے ہو مگر وہ ضعیف ہیں. کوئی ضعیف کہہ رہے ہو، اس کے دوسری کتابوں مل گئے شواہد اور گواہ، وہ ٹھیک ہی. بہت کام کیا. اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوع، کتنی جلدیں، اور اب اور بھی آ رہی ہیں. آپ تو بات جو ہے نا وہ کسی قاعدے قانون سے طے ہوگی نا، ایک نہیں بن سکتا کلیہ. جی، ایک سوال آیا ہے کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، کمرے میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے. یہ بچے کو چاہیے کہ کوئی نشان دے کر کہ یہ روایت کوئی بیان کرے نا کہ علامہ البانی کہتے ہیں صحیح، وہ کہتے ہیں، پھر کوئی دیکھے نا کہ کیا بات تھی. اس طرح گور مور باتوں کا کیا ہے. صحیح.